شب غم میں رو کر منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ رات کے اس اندھیرے میں نکل گئے، بادشاہ وقت ہیں، سلطنت بلخ کے بادشاہ ہیں۔ ایک پھٹی پرانی گدڑی اپنے بدن کے اوپر ڈال لی، پھٹا پرانا ایک کمبل اپنے بدن کے اوپر ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد سلطنت بلخ سے باہر چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور جنگلوں میں پہنچنے کے بعد غار نیشاپور میں 10 سال تک اللہ رب العزت کے تلاش اور جستجو میں اللہ اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے گھومتے رہے، پھرتے رہے، اللہ کی تلاش میں پھرتے رہے، اللہ کی جستجو میں پھرتے رہے، اللہ کی محبت میں گھومتے رہے۔ 10 سال تک یہ معاملہ ماجرا رہا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے دل کو تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا، مگر اب ان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کی آگ کو لگا دیا۔ چنانچہ اب وہ وہیں رہتے، اور وہیں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا، نہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی، نہ انہیں پانی کی فکر ہوتی۔ آسمان سے کھانے کا دسترخوان آتا، اور آسمان سے کھانے کا دسترخوان جیسے ہی وہاں آتا تو پورا جنگل خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک گھاس کھودنے والے بندے کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر ہو گئی۔ وہ پہلے سے جنگل میں پڑا ہوا تھا، مگر اس کے پاس ایک تو جالی تھی جس میں وہ گھاس ڈالا کرتا تھا، اور ایک اس کے پاس کھرپی تھی۔ اس نے اللہ کے راستے میں ان دونوں چیزوں کو قربان کیا، اور دونوں چیزوں کو قربان کر کے اسی غار نیشاپور میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس کے لیے آسمان سے چٹنی روٹی آتی تھی، اور سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسمان سے مرغ بریانی آتی تھی۔ چنانچہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھے، اور بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بعد میں وہاں گئے۔ وہ بیچارہ اپنی چٹنی روٹی کھانے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسمان سے کھانا آیا تو پورے جنگل میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ اب وہ جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے کہا، اے پروردگار، یہ تو کل کا آیا ہوا بندہ ہے، میں سالوں سے تجھے یاد کرتا ہوں، آپ میرے لیے تو چٹنی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کل کے آنے والے بندے کے لیے آپ ایسے اعلیٰ کوالٹی کے کھانے بھیجتے ہیں۔ یہ بات دل میں آ ہی رہی تھی۔ پروردگار کی طرف سے عتاب کی نظر پڑی، اور عتاب کی نظر پڑنے کے بعد فرمایا، تم اپنی قربانی نہیں دیکھتے کہ تم ہمارے دربار میں اگر آئے ہو تو ایک جالی، ایک کھرپی، ایک دراتی، ایک جالی کو قربان کر کے ہمارے دربار میں آئے ہو۔ یہ جو بندہ کل کا آیا ہوا ہے نا، یہ بلخ کی سلطنت کو ہمارے لیے چھوڑ کر آیا ہے، لہٰذا جو جیسی محنت کرے گا ہمارے یہاں اس کے بدلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ حسد کی نظر سے بچیے، دور رہیے۔ جو بندہ تنہائیوں میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کرتا ہے، پروردگار اسے عالم میں مقبول کر دیا کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں تک اس بندے کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے کہ وہ معاملہ کہیں اور سے چلتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ 10 سال گزر جانے کے بعد سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پھٹی پرانی گدڑی سی رہے ہیں، جو بدن کے اوپر لباس پہنتے تھے۔ سلطنت بلخ کا ایک وزیر ادھر سے آیا، تو وزیر نے آدھے وقت کے دیکھا کہ یہ بادشاہ کتنا بڑا بے وقوف ہے، بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور بادشاہ چھوڑنے کے بعد جنگل میں آ پڑا، اور جنگل میں آنے کے بعد یہاں اپنے ہاتھوں سے اپنی گدڑی سی رہا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گیا، اور وہاں جا کے بیٹھا ہی تھا، مگر بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ رب العزت نے اس کی بات کو ڈال دیا کہ اس وزیر کے دل میں کیا بات آئی ہے۔ ابھی وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر جیسے ان کے دل کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی، سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس گدڑی کے اندر سے اس سوئی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو برابر میں سمندر و دریا تھا نا، اس دریا میں پھینک دیا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا معاملہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مچھلیوں، میری سوئی لاؤ۔
اب دیکھیے ایک طرف تو سمندر ہے اور ایک طرف سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی ہیں. سمندر کے سامنے سوئی کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ صدا لگائی بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے، مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ. 1,00,000 مچھلیاں سمندر سے باہر آئی، سب کے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں تھی، اور لا کر بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے گویا قدموں میں ڈال دیا. مگر جب بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی سوئیوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا یہ تو سونے اور چاندی کی سوئی ہے، میری سوئی تو لوہے کی تھی، مجھے تو لوہے کی سوئی چاہیے. ان 1,00,000 مچھلیوں میں سے ایک مچھلی نے غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر ایک سوئی تھوڑی دیر کے بعد لے کر کے آئی، وہی لوہے کی سوئی، اور لا کے بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈال دیا. بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو مخاطب کر کے کہا، اس وقت تو میری حکومت لوگوں کے اوپر تھی، مگر آج میری حکومت دریا کی مچھلیوں کے اوپر بھی ہے، اور یہ دولت، یہ سلطنت اگر مجھے ملی ہے تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دینے سے ملی ہے. یہ معاملہ ہوا کرتا ہے جب بندہ اپنے دل کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا کرتا ہے، پھر اس کی جو حکومتیں ہیں نا وہ لوگوں پر بھی چلا کرتی ہے، پھر وہ ہر چیز کے اوپر اس سے محبت ہوا کرتی ہے اور اس کا حکم چلا کرتا ہے. اسی محنت کے لیے اور اسی تعلق کے لیے اور اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس وقت یہاں حاضر ہوتے ہیں. آپ لوگ گرمیوں کی قربانی دیتے ہیں، دور دور سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم سبوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کو منا لیں اور اپنے پاک پروردگار سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.